السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام خلاصہ قرآن میں۔ الحمدللہ ہماری آج کی 10ویں کلاس ہے اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ دیکھا تھا، جس میں ہم لوگ سورۃ الانفال کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے جنگی احکامات بیان کیے ہیں۔ اب 10ویں پارے کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین ایک مال غنیمت کے ایک حصے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں، جس میں پوچھا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ رسول اللہ کے لیے، ان کے قرابت داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ اسی پارے کی ابتدا میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اسی پارے کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم۔ اسی پارے کی سب سے پہلی آیت اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں جس قسم کا بھی مال غنیمت ملے، اس میں سے جو 5واں حصہ ہے، خمس جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے قرابت داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مال غنیمت پہلے زمانے میں، یعنی پہلی امتوں میں، اس امت سے پہلی والی امتوں میں مال غنیمت جو ملتا تھا وہ لوگ ایک جگہ جمع کرتے تھے، اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی، اس سب کو جلا دیتی تھی۔ لیکن اس امت میں اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ اب اس کی تقسیم کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا مال غنیمت کا، کہ مال غنیمت کے ٹوٹل 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کفار سے جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جدال ہوتا ہے، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، اس میں جو کفار کا مال آتا ہے، جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، وہ مال غنیمت ایک جگہ پہلے جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس جمع کرنے سے پہلے کسی کو اجازت نہیں کہ اس میں سے کوئی برتن لے لے، کوئی چیز کو ہاتھ لگا لے، چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ جمع کیا جائے گا ایک جگہ، پھر اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے ایک حصہ پیدل کو، یعنی وہ لوگ جو پیدل جنگ لڑ رہے تھے، ان کو دیا جائے گا۔ 3 حصے ان کا 3 گنا سوار کو دیا جائے گا، چونکہ وہ سوار ہوتا ہے، وہ جنگ میں زیادہ شامل ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو تیسرا حصہ، 3 حصے دیے جاتے ہیں، یعنی پہلے والے کے 3 حصے، اور 5واں جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ اب اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آتا ہے، جو مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا۔ آج بھی وہ حصہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود کہا کرتے تھے کہ میرا 5واں حصہ یہ مسلمانوں ہی کے اس میں خرچہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اللہ کے نبی کے قرابت داروں کو دیا جائے گا۔ وہ خمس میں سے، خمس کے 5 حصے کیے، 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے، جس میں سے ایک رسول اللہ کا، ایک آپ کے قرابت داروں کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا، اور ایک مسافروں کا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 47 میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے کچھ آداب بتائے کہ جب کسی سے جنگ ہو تو اس میں ہم جو ہے مسلمانوں کو کس طرح سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور کن آداب کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف سے جو ہے فوج جنگ کے لیے کھڑے ہو تو تم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ثابت قدم رہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ جنگ میں ثابت قدم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ڈرنا نہیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ پہلے اللہ نے کہا ثابت قدم رہو، دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی مشکل حالات ہو،
جب کبھی پریشانیاں ہوں، جب کبھی مصیبتیں ہوں، آپ اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے، کیونکہ جنگ ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں جنگ میں، جیت اور ہار کا سوال ہوتا ہے، زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر الہی، اللہ رب العالمین کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ تو ہم جب کبھی پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا انجام جنگ احد میں صحابہ اکرام نے دیکھ لیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، پہاڑ پہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو تعینات کیا تھا کہ اترنا نہیں، مال غنیمت لوٹ لیا جائے تب بھی اترنا نہیں، جمع کر لیا جائے تب بھی اترنا نہیں، جب تک میں کہوں وہاں سے ہلنا نہیں۔ صحابہ اکرام اتر گئے مال غنیمت کو دیکھ کر کے، حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہارنے کے قریب آ گئی تھی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ جو ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، اسی طرح سے ڈرو نہیں، بزدل نہ بنو۔ اللہ رب العالمین نے کہا بزدل نہ بنو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ اللہ رب العالمین تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تمہارے قدموں میں ثبات نہیں ہوگا۔ لہذا جنگ کے میدان میں جن آداب کا خیال رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان میں سب سے پہلے ثابت قدمی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اسی طرح سے اختلاف نہ کرنا آپس میں، اسی طرح سے جو ہے ڈرنا نہیں، بزدلی نہ لانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسا نہیں کرنا ہے، جنگ میں کیا نہیں کرنا، یہ تو کرنا ہے یہ ساری چیزیں، اب کیا نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے۔ جب مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، جنگ میں تعداد زیادہ تھی، سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی، گھمنڈ میں، فخر میں، غرور میں اپنے گھروں سے سینہ تانے ہوئے نکلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہ نکلو، ایسا نہ نکلو۔ آگے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یعنی جو مشرکین جب نکلے تو وہ اکڑ کے اور غرور اور گھمنڈ سے نکلے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ رب العالمین جو کچھ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے ابلیس کا میدان جنگ سے فرار کے تعلق سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ دیکھیے معاملہ کیا تھا نا، میں آپ کو اس کا شان نزول وغیرہ بتاتا چلتا ہوں۔ معاملہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں جب صحابہ کرام کے مقابلے کے لیے کفار قریش نکل رہے تھے تو شیطان نے ان کو ورغلایا، بھڑکایا کہ تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو، نکلو مسلمان، ابھی وقت ہے کہ مسلمانوں کو دبا دو، ورنہ آگے چل کر کے یہ آگے تمہارے اوپر بھاری پڑ جائیں گے۔ اس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے بہکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، چلو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے ان کو ہمت دلا کر کے میدان جنگ میں لا تو لیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، گروہ نمودار ہوئے، تو شیطان جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل دوڑنے لگا اور کہا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، ان لوگوں سے کہا کفار قریش سے کہ میں یہاں نہیں رک سکتا، اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی فرشتوں کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کی مدد کے لیے، لہذا میں یہاں نہیں رک سکتا۔ شیطان اسی وقت میدان جنگ سے پلٹ کر کے بھاگ گیا اور اللہ رب العالمین نے کہا، اور اس کے آگے اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ پکڑ لے، واللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ لہذا یہ شیطان کا کام ہے کہ انسان کو جو ہے گناہ کی طرف بڑھائے آگے بڑھائے، اور جیسے ہی گناہ کا موقع آیا وہ پیچھے سے نکل جاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو بولے گا میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے ان کا ساتھ دیا ہی نہیں، میں نے راستہ دکھایا تھا صرف، ان کو پسند آیا، یہ لوگ اس راستے پر چلے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہوشیار بنیں اور شیطان کے اس طرح کے ہٹ کنڈوں سے، اس کے راستوں سے ہم لوگ بچیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 67 سے 69 کے بیچ میں جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ لگے تھے ان کے تعلق سے کچھ آیتیں نازل فرمائی۔ دیکھیے یہ جنگ بدر چونکہ جو ہے جنگوں کی، غزوات کی ابتدا تھی، بنیاد تھی،
تو ہاتھ آنے والے قیدیوں کا کیا کیا جائے اس کے تعلق سے کوئی واضح احکامات نہیں تھے. یا تو انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے یا تو ان کو قتل کر دیا جائے. یہ دونوں اختیارات تھے, دونوں جائز تھا, دونوں حلال طریقہ تھا, لیکن واضح نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے آپس میں گفتگو کی, مشورے لیے کہ کیا کرنا چاہیے. بہت سارے صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کفر کی قوت اور اس کی شوکت کو توڑنا ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قتل کر دیں. جتنے قیدی 70 قیدی تقریباً آئے تھے اور 70 قتل کیے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے, جتنے قیدی ہاتھ لگے ہیں 70 کے 70, تاکہ یہ لوگ جو ہے مضبوط نہ ہو, کفار قریش کی اور کفر کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے. حضرت عمر یہ چاہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں, تاکہ وہ جو فدیہ ہمارے پاس جمع ہوگا نا وہ اگلی جنگ کے لیے ہم لوگ جمع کریں گے, وہ اگلی جنگ کے لیے ہم لوگ جمع کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کا یہ مشورہ پسند آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا. کفار قریش کے جو قیدی آئے تھے, حضرت عمر نے روکا کہ نہیں, ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو یہ جا کر کے واپس اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض. نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کرنے لگتا. یعنی اللہ رب العالمین نے بھی یہ کہا کہ نہیں, اس کو قتل کرنا چاہیے تھا, ان قیدیوں کو تمہیں قتل کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تریدون عرض الدنیا, تم لوگ دنیا چاہتے ہو, واللہ یرید الاخرہ, اللہ تعالیٰ تمہارے تعلق سے آخرت چاہتا ہے. ہاں, اللہ رب العالمین تمہاری آخرت چاہتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے بھی یہ کہا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا, جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. لیکن ان لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا, سب کے لوگوں. اس کے بعد آیت نمبر 72 سے 75, 72 سے 75 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصار کی چند خصوصیات بیان کی. اللہ رب العالمین نے اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ مہاجرین نے کتنی تکلیفیں دین کے لیے, دین کے خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی, کتنی جو ہے پریشانیاں برداشت کی. کسی نے اپنا گھر چھوڑا, کسی نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا, کسی نے اپنے شہر کو قربان کیا, کسی نے اپنی مال و جائیداد کو قربان کیا, کسی نے اپنا ملک قربان کیا, کسی نے جو ہے راستے کی تکلیفوں کو اور اس کے بعد جو راستے کی تکلیفوں کو برداشت کیا, مکہ سے مدینہ ہجرت کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسے کہ یہ مہاجرین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے مہاجرین کی خصوصیات اور ان کی قربانیاں بیان کی, تو آگے اللہ رب العالمین نے انصار کے تعلق سے بھی بیان کیا اور کہا کہ انصار نے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا اور جو ہے مہاجرین کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا. جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کو اپنا بھائی بنایا. جو بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رکھا تھا اس کو قائم رکھا جیسے ہے, اور اس سے بڑھ کر قربانی پیش کی کہ اپنا مال, اپنی بیوی, اپنے جائیداد میں اپنے بھائیوں کو حصہ دینے کی بات کی. جیسے کہ حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے بیچ میں ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی میری جتنی جائیداد ہے آدھی تم لے لو, آدھی میں رکھ لیتا ہوں, میری 2 بیویاں ہیں, آپ دیکھ لو, جو پسند ہو اس کو طلاق دے دو, آپ نکاح کر لو. اس طرح سے جو مشورے حضرت جو ہے سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو دیے تھے, تو اس طرح سے ہر طرح سے ان لوگوں نے قربانی پیش کی. لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, حقیقی مسلمان تو یہ ہے, حقیقی مومن تو یہی لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بخشش اور عزت کی روزی ہے. پھر اس کے بعد یہ تھا سورہ انفال کا آخری حصہ جو ہم نے سن لیا. یہاں پر سورہ انفال کا اختتام ہوتا ہے. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ سورۃ التوبہ کی ابتدا کریں گے 10واں پارے میں. یہاں پر سورہ انفال ختم ہوتا ہے. اب یہاں سے سورہ جو ہے یہ آخری آیت تھی 75 جو ہم نے پڑھ لیا 72 سے 75 تک اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہے. اب یہاں سے سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ توبہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں تقریباً 129 آیات ہیں, مکمل 129 آیات, 129 آیات ہے. اور اسے سورہ برا بھی کہا جاتا ہے, اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے. اور اس سورت کا پہلا لفظ ہی لفظ برات ہے. اس کو کیوں جو ہے سورہ توبہ یا سورہ برات کہا جاتا ہے, تو دیکھیے اس کے 2 نام ہیں, ایک تو توبہ جیسے کہ میں نے بتایا اور ایک سورہ برات. توبہ اس کے لیے کہا جاتا ہے نا کیونکہ اس میں بعض مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے. ہاں, بعض صحابہ کرام جنہوں نے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے توبہ کیا, اللہ رب العالمین نے ان کی
توبہ کو قبول کیا، اسی لیے اس کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ دوسرا، برات کیوں نام ہے اس کا؟ اس لیے کہ اس سورہ میں مشرکین سے اعلان کیا گیا ہے، برات کا، مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام برات رکھا گیا ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ ایک واحد صورت ہے، سورہ برات، سورہ توبہ ایسی ہے کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ سورہ برات ایک ایسی صورت ہے، سورہ توبہ یہ ایک ایسی صورت ہے پورے قرآن میں 114 سوروں میں کہ اس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ اس میں علماء مفسرین دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا مضمون ایک ہے، دونوں میں یکسانیت ہے، یعنی سورہ انفال ہی کی باتوں کو اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں مکمل کر رہا ہے، لہذا دونوں کا تعلق ایک ہی ہے، اسی لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ پہلی بات کہ دونوں ایک ہی ملتے جلتے ہیں دونوں، اور یہ اس کا تتمہ ہے، یہ اس کا اختتام ہے، سورہ انفال کا اختتام سورہ توبہ ہے، لہذا اس وجہ سے دونوں میں جو ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا، کہا کہ اس میں اللہ رب العالمین کا غضب کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں جو ہے اللہ رب العالمین کے غضب کا ذکر ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کی رحمت ایک جگہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے رحمت کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی سختی بیان کی گئی ہے، اس لیے نرمی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن زیادہ مضبوط یہی دو وجوہات نظر آتے ہیں۔ اور یہ ان 7 بڑی صورتوں میں سے ہے سورہ توبہ، جس کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ یہ آخری صورت ہے، سب سے بڑی آخری صورت ہے، جو 7 بڑی صورتیں ہیں اس میں سے سب سے آخری صورت یہی ہے جس کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی ابتدا سے، یعنی اس سورہ کی ابتدا سے پہلی آیت سے لے کر کے 16 آیت تک اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے حج بیت اللہ منع کر دیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا کہ ابھی مشرکین حج نہیں کر سکتے، اور اسی کے تعلق سے دیگر احکام آیت نمبر 1 سے 16 تک بیان کیے گئے ہیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کو قرآن مجید کی اس آیت کو دے کر کے بھیجا کہ آپ جاؤ اور مکہ میں عام اعلان کر دو کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مشرک برہنہ ننگا ہو کر کے کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں اور زمانے اسلام میں بھی بہت دیر تک لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، برہنہ طواف۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو ہے اس طرح کی چیزیں بند کر دی جائے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ابو بکر کو بھیج کر کے یہ کہلوا دیا پورے مکہ میں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی جو ہے عریاں ننگا جو ہے اس کا کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی جانب سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں، مشرکین کی جانب سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں، الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اور پس اے مشرکو ملک میں 4 مہینے تک تم چل پھر لو، یعنی ان کو 4 مہینے تک کی اجازت دی ملک میں رہنے کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا تو تم یہ ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ دیکھیے معاملہ اصل میں یہ تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ یہ حکم، کن لوگوں کے لیے کہ 4 ہی مہینہ وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں، کہتے ہیں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا یہ حکم کہ جن کے ساتھ 4 مہینے سے کم کا معاہدہ تھا، یا 4 مہینے کا معاہدہ تھا، یا کوئی بغیر مدت کے کوئی معاہدہ تھا، یا 4 مہینے کے بعد کا بھی اگر معاہدہ تھا نا، تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ اب 4 مہینے کا وقت تمہارے پاس ہے، صرف 4 مہینے کا وقت، یا تو 4 مہینے کے اندر اسلام قبول کرو یا تو تم یہ شہر چھوڑ کر کے جزیرہ عرب سے باہر نکل جاؤ، چھوڑ دو یہاں سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے دیا ان لوگوں کو، اور یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کسی ایسی وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی تمہیں نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کا رحم ہے، یہ تمہارے ساتھ خیر خواہی ہے کہ تم کو 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو الٹیمیٹم دے کر کے چھوڑ دیا 4 مہینے کا، کہ 4 مہینے کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے یہاں پر نہ رہے یا تو اسلام قبول کر لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسجد کون تعمیر کرتے ہیں، مسجد کون لوگ تعمیر کرتے ہیں اور کون لوگ تعمیر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، ہاں لائق نہیں ہے کہ مشرکوں کے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں
حالانکہ وہ خود مشرک ہے، وہ خود اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، ہاں خود کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو غارت کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے، اور وہ دائمی جہنمی ہے، وہ دائمی جہنمی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسجد تعمیر کرنے والوں کی چند صفات بتائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں جتنے غیر نمازی ہیں نا، وہ مسجدوں کی تعمیر میں آگے رہتے ہیں، کبھی کبھار نماز کو آنے والے، ہاں کبھی کبھار اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یاد رکھیے مساجد سے محبت، مساجد کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادات سے محبت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسے لوگ مسجد تعمیر کرنے والے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے قرابت دار رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس کے تم تلف ہو جانے سے، جس کے ضائع ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، جس کا نقصان ہو جانے سے، لاس ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو۔ آدمی بینکوں سے لون لے کر تجارت کو بڑی کرتا ہے نا، سود پر لون لے کر، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تجارت جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ تجارت اگر تمہاری محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مساکن ترضونہا، اور تمہاری مال و جائیداد، تمہاری حویلیاں، تمہاری زمینیں، تمہاری جتنی جائیداد ہے وہ ساری کی ساری اگر اللہ اور اس کے رسول پر بھاری پڑ جائے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، زیادہ محبوب ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ وقت آ جائے، یہاں اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، یہاں تک کہ تم انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرے۔ انسان مال سے بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، اپنی تجارت سے بھی محبت زیادہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی سمجھیے، ایک آدمی اگر وہ تجارت کر رہا ہے اور وہ لون پر لے کر کے بزنس کر رہا ہے، وہ لون پر لے کر کے اپنا بزنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ اپنی تجارت سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے جو ہے سود لینے دینے سے، لیکن وہ اپنی تجارت کے لیے سود لے رہا ہے، گویا اپنی تجارت کو اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دے رہا ہے، تو ایسے آدمی کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے کہا فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ ہاں وقت مقررہ آپ کا آ جائے تب تک انتظار کرو، ورنہ اس سے پہلے ہوش کے ناخون لو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے جو ہے حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 28 میں اس بات کا ذکر کیا کہ مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع، اب مشرکین حرم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یہ مشرک نجس ہے۔ نجس ہے کا کیا مطلب ہے؟ گندے ہے۔ گندے ہے کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی گندے نہیں ہے بلکہ عقیدے کے لحاظ سے گندے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے گندے ہیں، ان کے عقیدے کفریہ شرکیہ عقیدے ہیں، لہذا یہ عقیدے کے لحاظ سے نجس ہے۔ ورنہ ہمارے بعض بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو لائٹ بنانے والے یا فین ریپیئر کرنے والے وغیرہ ہوتے ہیں غیر مسلم بھائی، جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ منع کرتے ہیں یا جانمازیں ہٹانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سائڈ سے اس کو بھیجتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، کتنا برا اثر اس شخص پر پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ اکرام قیدیوں کو لا کر کے مسجد
مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے تھے، ہاں، اور جو ہے وہ اس وقت غیر مسلم ہوتے تھے یقیناً، قیدیوں کو لا کر کے جب باندھا جاتا تھا، تو لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ مسجد حرام سے جو ہے قریب نہیں آ سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ تمہاری تجارت میں کمی ہوگی، تمہارے فائدے میں کمی ہوگی، تو سن لو اللہ رب العالمین تمہیں مالدار بنا دے گا۔ اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے غیر مسلمین کا یعنی مشرکین کا مکہ سے حرم میں داخل ہونے کو ممنوع قرار دے دیا، تو صحابہ کرام جو تجارت کرتے تھے ان کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہمارا تجارت کا کیا ہوگا، ہاں، کیونکہ ابھی بھیڑ رہتی ہے، بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، لوگ زیادہ رہتے ہیں، خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، تو تجارت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کو باہر نکال دیا جائے گا تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا۔ جب یہ خدشہ ان لوگوں کو لاحق ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا ڈبل ٹیبل دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں غنی بنا دے گا انشاء اللہ رب العالمین چاہے گا تو۔ ان اللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اعلان برات جب کیا تھا اللہ کے نبی نے مشرکین کا، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا حضرت علی اور حضرت ابوبکر کو بیچ کر کے، اسی وقت یہ بھی احکامات نازل ہوئے تھے، اور بعد میں ایسا ہوا کہ جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے گئے تو مکہ میں لوگ آتے گئے اور تجارت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جو ہے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ پہلے مشرکین جب تھے جتنی تجارت نہیں ہوتی تھی اس کی ڈبل اس کے بعد ہونے لگی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے صبر پر، ان کے جو ہے ان کی محنت پر اللہ رب العالمین نے انہیں مالدار بنا دیا اور جو ہے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی جرأت بیان کر رہے ہیں، جو بڑی جرأت ان لوگوں نے کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، استغفر اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو ان کے بس قول ہے، ان کی منہ کی باتیں ہیں، ہاں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ لوگ پہلے کے لوگوں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ ابھی آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں نا، بہت سارے ابھی ایکس مسلم کا جو فتنہ چلا ہوا ہے، لوگ طرح طرح کے جو ہے اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، تو یہ ان کے سوال نہیں ہے، ان کے باپ دادا پہلے سے پوچھ کے جا چکے ہیں، وہ لوگوں نے چلایا واویلا مچایا، ان لوگوں نے پوچھا، علماء نے جواب بھی دیا، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس پر دنیا کی محنت کی ہے، ہاں، ایسے ایسے جوابات ایسے ان لوگوں کو دیے ہیں کہ ان کی بولتی بند کر دی ہے۔ لہذا یہ وہی پرانے جو اعتراضات ہیں جو ان کے باپ دادا لکھ کر کے گئے ہیں، یہ ان مشرکون اور کفار کے، انہی کو یہ بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، اور آج بھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایکس مسلم وغیرہ جو کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ پرانے سوالات کو وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، ہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پرانی باتیں بس نقل کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقاتلہم اللہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہ اللہ انہیں غارت کریں کیسے یہ پلٹائے جائیں گے، کیسے یہ پلٹائے جائیں گے، یہ باتیں اللہ رب العالمین نے کہی۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو ہے اپنے علماء اور عابدوں کو رب بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء اور عابد لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی ان لوگوں نے رب بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کا ان کو حکم دیا گیا تھا، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے اس کے ساتھ جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ انہوں نے اپنے جو ہے پادریوں اور عابدوں کو رب بنا لیا تھا، اسی آیت کی شرح میں ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بڑی مشہور روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے ایسا تو نہیں کیا تھا، رب تو نہیں بنایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں تھا ان لوگ یہ علماء اگر کسی چیز کو حلال کرتے تو یہ لوگ حلال مان لیتے، کسی چیز کو حرام کر دیتے تو یہ لوگ حرام مان لیتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یعنی وہ لوگ جس کو حلال قرار دے دے اس کو حلال مان لینا، جس کو حرام قرار دے دے اس کو حرام مان لینا، لہذا یہی رب بنانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا۔
اس کے بعد آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العالمین نے کچھ علماء کا تذکرہ کیا، علماء سو کا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے ان کا انجام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ناحق غلط طریقے سے ان کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی علماء میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو ناحق لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کے ذخیرے بنا کر کے رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں میں ٹھوس ٹھوس کر کے رکھتے ہیں، لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے کہا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندیوں کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر زکوٰۃ ادا کرتے تو مال پاک ہے، صاف ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ لوگ اس وعید میں شامل ہوں گے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ کہا جس دن ان کے خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ان کے سونے کو، ان کے چاندی کو، ان کی جائیداد کو تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، بالکل لال ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو داغے گا، ان کے پہلوؤں کو داغے گا، ان کی پیٹھوں کو داغے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو نہیں دیتے تھے، مسکین محتاج آتے تمہارے پاس مانگنے، تم نے نہیں دیا ایسے لوگوں کو، لہذا اللہ رب العالمین کہے گا یہ لو چکھو اس کا مزہ، یہ تمہارے مال کا حصہ ہے، یہ تمہیں جو داغا جا رہا ہے یہ تمہارے ہی مال کے ذریعے سے جاگا جا رہا ہے، اس خزانے کے ذریعے سے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36-37 میں اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے ذکر کیا اور کفار کا طریقہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ کون سے اللہ رب العالمین جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں جس کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہی 12 مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون سے اللہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحج، محرم، 3 پے در پہ اور 1 رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، کسی کو تکلیف دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عام طور پر بھی یہ منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصاً منع کیا گیا ہے کیونکہ ان 4 مہینوں میں اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 میں اللہ کی مدد کا ایک نمونہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا، اللہ کے نبی کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب اللہ رب العالمین نے یہاں پر غار کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ غار ثور میں جب ان دونوں نے پناہ لی، غار ثور میں یہ لوگ جا کر کے جب چھپے تو اللہ کے نبی اور کفار مکہ بھی ان کے تعاقب میں غار تک پہنچ گئے۔ ہاں، جب ان کے پیچھے غار تک وہ لوگ پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب ہمارا کیا ہوگا، حتیٰ کہ حالت یہ تھی کہ اگر وہ قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ابو بکر اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر آ جاتے، کفار و مشرکین کو، ہاں، جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما،
اے ابو بکر تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی جن کا تیسرا اللہ مددگار ہے، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں سے آپ کو، ابو بکر کو محفوظ رکھا اور وہ لوگ آپ کو نہ دیکھ پائے۔ اسی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دو میں سے ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، تم غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیں اللہ رب العالمین نکال سکتا ہے۔ لہذا اسی واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اور اس میں دو صورتیں بتائی، ایک تو فرمایا اللہ رب العالمین سکینت نازل کرتا ہے اور دوسرا فرشتوں سے ان کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے ہمیں جو بھی مصیبت، ہمیں جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی لکھی ہوئے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ نے لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں یہ مصیبت پریشانیاں آ رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو انہیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے، وہی ہے جو انہیں پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کس لوگوں پر خرچ کیے جائے، وہ کن لوگوں کو دیے جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ یہ فقراء کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، والمساکین، مسکینوں کا حق ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں، مسکین کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو کماتا تو ہے، وہ نوکری پر جاتا ہے، وہ کماتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ ایک تو فقیر ہے نا، جو بالکل عاجز ہو، دوسرا یہ کہ ایک آدمی ہے جو کماتا تو ہے لیکن پھر بھی گھر کی بنیادی ضروریات ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقراء، مساکین۔ تیسرا کہا والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والوں پر، یعنی وہ شخص جو زکوٰۃ لے کر آنے پر معمول جو ہے اس پر ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ایک آدمی جو زکوٰۃ لینے والا ہے، جا کر کے لے کر آ کے بیت المال میں جمع کرتا ہے، اور لوگوں سے جا کے جو لوگ ریسیو کرتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، ان لوگوں کو بھی اس میں سے اجرت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور کسی غیر مسلم کے دل کو نرم کرنے کے لیے، یعنی ایسا پتہ چلا کسی کے تعلق سے کہ بھئی یہ ان کو پیسہ دینے سے، ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دینے سے وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، کوئی غیر مسلم جو ہے ظلم کر رہا ہے، تو اس کو اگر پیسہ دینے سے وہ ظلم چھوڑ دے گا تو ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ لہذا مؤلفۃ قلب کے لیے جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح والغارمین، وہ لوگ جو قرض کے تلے دبے جا رہے ہیں، بہت مقروض ہو گئے ہیں، ایسے شخص کے قرض کو، بوجھ کو دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے اس کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے تعلق سے اس میں تفصیل ہے، بہت سارے علماء نے بہت ساری چیزوں کو اس میں ذکر کیا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ تفصیل میں جو ہے انشاءاللہ فقہ وغیرہ کی کتابوں میں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، ایسا شخص جو ہے جس کے پاس راستے کا مطلب ضروریات کی چیزیں ختم ہو گئی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا تھا سفر کرتے ہوئے، راستے میں اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا پورا پیسہ چوری ہو گیا، وہ اکیلا پڑ گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ گھر جانا چاہتا ہے اور آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، گرچہ وہ مالدار ہے لیکن فی الحال وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے، کہا فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، اسی طرح مؤلفۃ قلب کے لیے، اسی طرح گردن آزاد کرنے کے لیے، اسی طرح کسی کے قرض کو ہلکا کرنے کے لیے، قرض کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، اسی طرح جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے راستے میں ایسے لوگ جن کو جو ہے راستے میں نقصان ہو گیا ہے اور جو ہے ان کے پاس گھر جانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سے 66 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے مذاق اڑانے والوں کے تعلق سے ان کا انجام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یعنی منافقین اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے دلوں کی بات اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے نہ بتا دے۔ ہاں، دل میں ایک تو چور ہے، اوپر سے اس چوری کا ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتا دے۔ سوچئے کتنا نا انسان کیسا ہے، دیکھیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی برحق ہے،
آپ حقیقی نبی ہیں، آپ حقیقی رسول ہیں. حتیٰ کہ یہ تک پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین دل کی باتیں بھی بتا دیتا ہے، اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا، اس کے باوجود جو ہے منافق ہی رہے، ظاہراً اسلام قبول کیا، دل سے اسلام کے دشمن رہے ہیں. لہذا ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری جو دل کے بھید ہے وہ نہ کھل جائے اللہ کے نبی کے سامنے، اور وہی کے ذریعے سے اللہ نہ بتا دے. اللہ نے کہا قل استہزئوا، کہ تم لوگ ہنسی مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، ذرا سا رک جاؤ جس سے تم جو ہے اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر دے گا، جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم خوف کھا رہے ہو، وہ اللہ رب العالمین ظاہر کر دے گا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ قُلْ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ صاف کہہ دیجیے کیا کر رہے ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، تو یہ کہیں گے کہ ہم مذاق کر رہے تھے، راستے کو کاٹ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو کہ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے تھے؟ ہاں، ان کا ہی مذاق اڑانا تھا. یہ اصل میں واقعہ ہوا تھا ایک جنگ سے واپسی کے وقت. صحابہ اکرام کے ساتھ منافقین باتیں کر رہے تھے، اور منافقین نے صحابہ اکرام سے جو ہے ایک صحابی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ اکرام کے تعلق سے کہا کہ ما رأینا مثل هذا قرائنا، کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو نہیں دیکھا ترغب بطونا و اکذب لسانا، یعنی ان سے زیادہ پیٹ کے بھوکے اور زبان کے جھوٹے ہم نے نہیں دیکھا. یعنی صحابہ اکرام کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں، زبان کے جھوٹے ہوتے ہیں، اس طرح سے طرح کی باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی رسول جو وہاں موجود تھے ان کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا نہیں، میں اب اللہ کے رسول کو جا کر کے یہ باتیں بتاؤں گا تمہاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی گئے، انہوں نے ساری باتیں بتا دی. یہ منافقین اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑے، اللہ کے نبی کی اونٹ کو پکڑ کر کے یہ ان کے پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کننا نخوض ونلعب، بس ہم لوگ تو ایسے ہی راستہ کاٹنے کے لیے باتیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے تھے؟ لہذا وہ لوگ جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یا کتاب و سنت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا، بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. جن لوگوں کی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ سارے کے سارے اگر ان کا ایمان، اگر یہ ان کا مذاق اڑانا اس نہج کا ہے، اس درجے کا ہے، تو یاد رکھیے یہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہوں گے. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 67 سے 72 میں اللہ رب العالمین نے منافقوں اور مومنوں کی صفات کا بیان کیا ہے اور ان کو بدلہ بیان کیا، یعنی مومنین اور منافقین کا فرق بیان کیا ہے اور ان کا بدلہ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے منافق مردوں، منافق عورتوں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے. ہی حسبہم، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، ہاں وہی ان کے لیے کافی ہے، وہی انہیں کافی ہے. ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اور اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے ان پر اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اب یہ منافقین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین کی صفات بیان کی، اس کے بعد ان کا انجام بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، پھر ان کا انجام بیان کریں گے. مومنین کے بارے میں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنین مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اسی طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. اور آگے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جلد ان پر رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ منافق مومنین کی صفات اللہ نے بیان کی، اب ان کا انجام بیان کر رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے. ہاں جنتوں کا وعدہ کیا ہے. کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہری جا رہی ہوں گی. ہاں خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، جہاں ان کے لیے صاف ستھرے اور پاکیزہ محلات ہوں گے. ان کے لیے محلات تعمیر کیے گئے گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، پاکیزہ اور صاف ستھرے محل. اللہ رب العالمین نے کہا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ رب العالمین نے کہا یہی لوگ کامیاب ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے آیت نمبر 80 میں یہ اس بات کا ذکر کیا کہ مشرک میت کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، استغفار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ ہاں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر لے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ بھی استغفار کریں تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ چاہے آپ کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ہاں رئیس المنافقین تھا، ان کا بیٹا عبداللہ، یہ مسلمان تھے عبداللہ، لہذا جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو ان کا بیٹا جو عبداللہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنی قمیض ان کو دیں تاکہ میں آپ کی قمیض میں ان کو دفن کروں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، ان کو قمیض دی اور کہا کہ جب وقت ہو جائے نا جنازے کا، تیار ہو جائے جنازہ مکمل، تو مجھے بلا لینا، میں نماز پڑھا دوں گا، منافق کی نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا۔ حضرت عمر کو بہت خراب لگا، حضرت عمر وہیں تھے جب اللہ کے نبی وہاں سے ہٹے، تو حضرت عمر نے ان کا پیچھا کیا اللہ کے نبی کا، اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی آپ عبداللہ بن ابی کا جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ وہ ایسا ایسا تھا، اس نے اتنی تکلیفیں دی، یہ سارے واقعات حضرت عمر نے بیان کیے، کہا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، آپ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اس کے بعد کہ جو ہے آپ یہ والی آیت نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد مکمل طور سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفر للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مشرک کے لیے جو ہے دعا کرے یا استغفار کرے، اس کی معافی، اس کے لیے جو ہے گناہوں کی معافی کی دعا کریں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بالکل بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ کیا ہے؟ چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 93 جو اس پارے کا 10ویں پارے کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کے تعلق سے مختصر باتیں ذکر کی ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر باتیں یہاں پر بتا کر کے پھر اس کی تفصیل جو ہے ہم لوگ آگے 11ویں پارے میں دیکھیں گے، اور بہت شاندار باتیں آگے آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کا واقعہ آنے والا ہے جنہوں نے توبہ کی ہے، حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام جنہوں نے جو ہے توبہ کی تھی، جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، انہی کی توبہ کی طرف منسوب ہوتے ہوئے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ یہ بہت ہی شاندار، بہت ہی عبرت آموز، نصیحت آموز واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم لوگ سنیں گے، تو آپ سے گزارش ہے آپ جڑے رہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں جنگ تبوک کا مختصر جو ہے معاملہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پارے کے آخر میں جنگ تبوک ایسے مشکل وقت میں تھی نا جنگ تبوک کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت مشکل تھا اس میں جانا۔ کھیتیاں ایک تو تیار تھی، کھیتیاں جو کٹائی کے لیے بالکل تیار تھی، جنگ پہ جانے کا وقت آ گیا۔ اسی طرح جو ہے گرمی شدید تھی، شدید سخت گرمی تھی، ایسی سخت گرمی، کھیتی کا وقت آ چکا تھا، مسلمان پریشانی کے حالات میں تھے۔ ہاں، جنگ کے لیے ان کو ایسے موقع پر سفر بھی لمبا تھا، تبوک کے لیے جانے کا سفر بھی بہت زیادہ لمبا تھا، تو یہ ساری مشکلات درپیش تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان کی محبت میں لبیک کہا، اور وہ اپنے گھروں سے نکل گئے جنگ کرنے کے لیے، جنگ تبوک کے لیے۔ لیکن منافقین پیچھے رہ گئے، منافقین نہیں گئے ان لوگوں کے ساتھ، اور منافقین نے بعد میں طرح طرح کے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے چاہے تبوک میں نہ جانے کے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے جو بہانے ہیں وہ آپ مت سنیے، انشاءاللہ وہ اگلے پارے میں آئے گا ان باتوں کا تذکرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بہانے آپ مت سنیے۔ یہ مسلمان جو اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی مشکلوں کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، راستے کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود یہ لوگ جنگ کے لیے آئے، یہ منافقین پیچھے رہ گئے، لہذا یہ آپ سے عذر پیش کریں گے یا آپ سے معافیاں مانگیں گے، آپ ان کے عذر کو قبول نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا حکم دیا، انشاءاللہ یہ ساری تفصیل اسی طرح سے ان تینوں صحابہ اکرام کا واقعہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ ناظرین، الحمدللہ یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ان باتوں پر عمل بھی کریں گے، ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے لیے ان باتوں کو فائدہ مند بنائے۔ اللہ رب العالمین اس کورس کو میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ
خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں کسی 11ویں پارے کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا خلاصہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔